ہم ختم نبوت پر سوال آیا کہ وہ کون سا قیدی ہے جس کو اپنے قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ وہ قیدی بچہ ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، جب تک ماں کے پیٹ میں تو سانس لینے کی اجازت نہیں۔ کتنا عجیب اللہ کی قدرت ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ ہوتا ہے اور 4 مہینے میں روح پڑ جاتی، 5 مہینہ بغیر سانس لیے زندہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا اب سانس نہیں لے گا تو موت آ جائے۔ کہ وہ بچہ ہے اپنی ماں کے پیٹ میں۔ کہ بتاؤ وہ کون سی غیر جاندار چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو فرمایا کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ کہ بتاؤ وہ کون سے 2 بھائی ہیں ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ موت آئی، لیکن ایک کی عمر 100 سال زیادہ دوسرے کی 100 سال کم؟ بتاؤ بھائی ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی عزیز ہیں، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ موت آئے، لیکن حضرت عزیر کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ بیت المقدس کے پاس سے گزرے، گدھا ساتھ میں تھا اور بیت المقدس بالکل ویران اور برباد پڑا تھا۔ خیال ہوا کہ اللہ یہ بھی کبھی آباد ہوگا، مردوں کی ہڈیاں تھیں، خیال ہوا کہ اللہ یہ بھی کبھی زندہ ہوں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک درخت کا سایہ ملا، تھوڑا سا سوچا آرام کر لوں، درخت سے اپنے گدھے کو باندھا، نیچے اترے، انگور تھے، سوکھی روٹیاں تھیں، سوکھی روٹیاں پلیٹ میں توڑی، انگور کا رس نچوڑا، ایک طرف یہ رکھ دیا، دوسری طرف گدھا بندھا ہوا کھڑا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں نرم ہو جائے گا تو اس کو کھا لوں گا، سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں۔ جیسے ہی لیٹے اللہ نے روح نکال لی اور 100 سال کے بعد اللہ پاک نے واپس لوٹے، 100 سال کے بعد۔ تو دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ دنیا سے گئے، لیکن ایک کی عمر 100 سال زیادہ دوسرے کی 100 سال کا۔ اچھا کتنے ایسے موقع ہوئے کہ یہی وہ سوالات اور یہ معلومات تھیں جو کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن، ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہماری اپنی تاریخ میں، اللہ نے ایسی ایسی شخصیات ہمیں عطا فرمائی ہیں، بڑے علامہ اور بڑے عالم تھے اور بڑے اہل دل انسان تھے۔ ان کے زمانے میں ہمس میں ایک جگہ تھی، سمعان اس کا نام تھا، وہاں پر یہودیوں کا بڑا اجتماع ہوتا تھا ہر سال اور بڑے بڑے یہودی علماء بیان کے لیے آتے تھے۔ اس زمانے کا ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا، وہ بھی بیان کے لیے آتا تھا۔ تو وہ وقت طے ہوا، دن طے ہوا اور وہ بڑا عالم بھی بیان کرنے آنے والا تھا۔ حضرت کے دل میں اللہ پاک نے القاء فرمایا کہ آپ وہاں جائیں، ہم آپ سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے۔ تو حضرت انہوں نے وہ یہودی عالم کا لباس پہنا اور چلے گئے کہ پہچان میں نہ، جا کے مجمع میں بیٹھ گئے۔ وہ بڑا عالم بیان کرنے کے لیے آیا، لیکن وہ بیان کر نہیں پا رہا تھا، زبان اس کی بار بار اٹک رہی تھی، وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو اور علماء آگے کہ حضرت سارا مجمع منتظر ہے، آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا جی میری آج زبان نہیں چلتی، میری زبان پہ گویا تالے لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی محمدی داخل ہو، ہم قربان جائیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع عشق تھا، محبت تھی اور اصل اتباع تھی، تو ایک ایمان والا یہودی علماء کی مجلس میں چلا جائے، اس عالم کی زبان پہ تالے لگ گئے۔ آج دنیا میں عرب کی تعداد 2 ارب مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن اللہ معاف کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ امت کی قیمت دنیا میں نہیں ہے۔ کہا بھائی اس کو کھڑا کر دو، قتل ہی کر دیتے۔ تو اس نے کہا بھائی قتل مت کرو، سوال کریں گے، جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ گردن ماریں گے۔ کہا ٹھیک ہے جی آپ اسے کھڑا تو کریں۔ تو کہا بھائی ہمیں جو محمدی ہو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے تو یہودیوں کا غصہ تو بڑا بھڑکا ہوا تھا کہ بھائی ان کو تو ختم کرنا ہے۔ یہودی عالم نے کہا جی آپ سے سوال کریں گے، جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ گردن مار دیں۔ تو حضرت نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تیرے سوال کے بعد میرا بھی سوال ہوگا۔ کہ بھائی سودا منظور۔ اب اس نے سوالات شروع کیے، آپ کو حیرت ہوگی اس نے 55 سوال کیے تھے، 55 سوال کیے ایک کے بعد ایک، اور حضرت ہر سوال کا جواب قرآن حدیث سے دیتے چلے گئے۔ اس نے سوالات کی شروعات کی کہ بھائی وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک اللہ ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ کہا وہ 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا دن اور رات یہ 2 ہیں، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا لوح قلم کرسی یہ 3 ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا وہ 4 بتاؤ جس کا 5واں نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے 4 کتاب اتاری، 5 نہیں اتاری۔ کہا وہ 5 بتاؤ جس کا 6واں نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں پر 5 نماز فرض فرمائی، 6 نہیں فرض فرمائی۔
کہ وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 ہی دن میں بنایا، 7 میں نہیں بنا. کہ وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 8 نہیں بنائے. کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، 9 نہیں. کہ وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں. فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 ہی بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا. کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. تو فرمایا کہ تلک عشرۃ کاملہ، کہ یہ 10 ہے 11 نہیں. کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں. تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے 11 ہی بھائی تھے، 12 نہیں تھے. کہ وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے، 13 نہیں بنائے. کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں. تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا خواب، انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے، ان سب نے مجھے سجدہ کیا. یہ ٹوٹل ملا کر 13 ہیں، 14 نہیں. کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا؟ فرمایا جمعہ. وہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی؟ فرمایا شب قدر. کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ فرمایا رمضان. بتاؤ سب سے بہترین دریا کون سے؟ فرمایا سیحون، جیحون، فرات، دجلہ، دریا نیل، 5 دریا. کہ بتاؤ سب سے بہترین پہاڑ کون سا؟ فرمایا کوہ طور کا پہاڑ. بتاؤ سب سے بہترین سواری کون سی؟ فرمایا گھوڑا. کہ بتاؤ سب سے بہترین عورتیں کون سی؟ تو فرمایا کہ حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ، 5 عورتوں کا نام بتایا. کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں سوال فرمایا. تو فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ ہی نے پیدا کیا. اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی عظمت کا اقرار کیا. فرمایا کہ وہ عورت کا مکر ہے. اللہ قرآن میں فرماتے کہ ان کیدکن عظیم، اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا. کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے دیا اور پھر اس کو خرید لیا. فرمایا کہ وہ ایمان والے کا جان اور مان ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. کہ بتاؤ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کو برا بتایا. فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک آوازوں میں سب سے بڑی آواز گدھے کی آواز ہے. کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ سانس لیتی ہے. تو فرمایا کہ والصبح اذا تنفس، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مجھے قسم ہے صبح کی کہ وہ سانس لیتی. دنیا میں نبی رسول کتنے آئے؟ 1,24,000. رسول کتنے تھے؟ فرمایا 313. اور یوں سوال کر 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 اس نے 55 سوال کیے، 55 سوال. اور حضرت ہر سوال کا جواب قرآن حدیث سے دیتے چلے گئے. کیا علم کا کمال اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. جب اس کے سوالات ختم ہو گئے تو حضرت نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ نہیں کروں گا، بس ایک سوال کروں گا، مجھے جواب سے. تو بھائی ٹھیک ہے سوال آپ کریں. تو حضرت نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جنت کی چابی کیا ہے. اس سوال پر پھر یہودی عالم کی زبان پر تالے لگے. اب مجمع یہودیوں کا پکار اٹھا کہ آپ نے سوالات کی بوچھار کر دی، محمدی نے ہر سوال کا جواب دیا، آپ کے پاس اس کے ایک سوال کا جواب نہیں. تو اس نے کہا بھائی جواب مجھے پتہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم ہی نہیں مانو گے. لوگوں نے کہا آپ کہیں ہم نہ مانے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کی چابی ہے. سارے مجمع نے کہا کہ جب جنت کی چابی ہے تو تیرے پیچھے کیوں رہنا، لہذا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. پورے مجمع نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اس معلومات کی برکت سے وہ سارے مجمع کی اللہ پاک نے ہدایت کے فیصلے کر. تو الحمدللہ بھائی ایک خوبصورت نظام ہم لوگوں کا بھی مختلف اداروں کا چلا ہوا دینی سوالات کا. نیت کر انشاءاللہ کوئی ایک سیرت کی کتاب شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ پڑھیں، اور پڑھ کر صرف معلومات نہیں بڑھائیں گے بلکہ زندگی معمولات والی بنائیں گے، معمولات والی بنائیں گے، زندگی اللہ کے دین پر انشاءاللہ لے کر آئیں گے. ساری معلومات بھائی موت پر تو سب ختم ہو جائیں گا، عمل کی بنیاد پر کل آخرت میں نجات کے فیصلے ہوں گے. لہٰذا ہم سب نیتیں کریں انشاءاللہ کہ زندگی میں انشاءاللہ نبی کے عاشق بنیں گے، غلام بنیں گے، آپ کی اداؤں کو انشاءاللہ زندگی میں جگہ دیں گے. جتنا دین پتہ ہے اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، اور جو نہیں پتہ اس کو علماء سے انشاءاللہ سیکھنے والے بنیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. میں اس ادارے کو جو ہے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے لیے کوشش محنت کرنے والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا
فرمائیں، دین دنیا اور آخرت کی خیر برکتیں اللہ پاک ان سب کو نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد